اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے برے دوست کی مثال دھونی دینے والے کی طرح سے، جس طرح اس کے پاس کچھ شخص بیٹھے تو اور کچھ بھی نہ ہو تو دھواں تو آئے گا کہ نہیں آئے گا، اسے کچھ نہ کچھ اس کے کپڑوں تک گرد پہنچے گی۔ اپنے ماحول کو ٹھیک رکھنا، اپنے ارد گرد صالحیت پیدا کرنا اور اپنے دائیں بائیں نفاست پسندی کو لانا، یہ انسان کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے۔ ہمیں ہمارا دین منع کرتا ہے کہ کسی قوم کا طرز نہ اختیار کرو، مشابہت نہ اختیار کرو، کسی انسان کے کسی غیر مسلم کے طریقوں کو نہ اپناؤ۔ فرمایا جس نے کسی غیر کا طریقہ اپنایا وہ انہی میں سے ہے۔ کسی غیر قوم سے مشابہت نہ اختیار کرو، اپنی الگ تمہاری تہذیب ہے، تمدن ہے، تم اگر اپنے طریقوں پر رہو گے تو نفاست پسند رہو گے، تمہارے ماحول میں اس کا اثر نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، ہمارے ماحول میں آج کتنی خطرناک چیزیں داخل ہو گئی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہو گئی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ کئی جگہ پہ ویسے سفر کر کر کے بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، جا کے نڈھال ہو، پھر کچھ ایسی جگہوں کی اگر دعوت ملتی ہے آپ کو تو آپ ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر پہلے تو یہ ہوتا تھا کسی بزرگ کا عرس منانا ہے، اب دعوت ملتی ہے کہ ان کا یوم ولادت ہے، اس پہ جلسہ کرنا ہے۔ میں نے کہا پہلے عرس گن لو سال کے کتنے ہیں، اور اگر ایک ایک کے دو کرو گے تو پھر بتاؤ تمہارا خرچہ کتنا کو ہوگا، اور تم کہاں تک بات لے کے جاؤ گے۔ کچھ چیزوں کو نارمل رہنے دو۔ ایک ہستی کا میلاد منایا ہے پوری دنیا نے، اور وہ رسول پاک کی ذات گرامی ہے۔ باقی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے کبھی دیکھا حضرت صدیق اکبر کا یوم ولادت منایا جا رہا ہو، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، مولا علی کا؟ تو یہ باقیوں کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا اعتدال میں رہیں، تھوڑا سا معتدل رہیں، درمیانی چال چلیں۔ جب وہ عظیم ہستیاں جن کا طریقہ دین ہے، حضور نے فرمایا میرے طریقے پر بھی چلو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر بھی چلو، جب وہاں جن کا طریقہ بہت ہمارے لیے بہرحال دستور حیات ہے، جب ان لوگوں کے لیے چیزیں نہیں ہیں تو بعد والے اس قدر شدت کے ساتھ اگر یہ کام کریں گے تو بات دور نکل جائے گی، پھر اس کو سمیٹنا سنبھالنا آسان نہیں رہے گا۔ تو فرمایا کسی قوم سے مشابہت نہ اختیار کرو، اس لیے کہ تمہارے ماحول میں پھر کچھ ایسی چیزیں آ جائیں گی جو ٹھیک، یہ کتنی رسمیں آئی ہیں ہمارے، مہندی کہاں سے آئی ہے؟ ہماری اپنی ہے کہ غیروں کی ہے؟ یہ مائیاں کہاں سے آئی ہیں؟ اپنی کہ غیروں کی؟ یہ جتنی رسومات ہیں، جتنی، میں نے ایک دفعہ سرچ کی، تھوڑی سی میں نے تحقیق کی تو ایسی ایسی عجیب رسمیں سننے کو ملی۔ لڑکا بیاہ کے گھر آیا ہے، اس کی اماں اس کے چہرے کے اوپر سے پانی پھیر رہی ہے، یہ تو خالص ہندوؤں کا طریقہ ہے، کسی کے چہرے کے گرد پانی پھیرنا خالص۔ یہ آپ نے بھی سنی ہوئی رسم؟ وہ بیاہ کے واپس آیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں اماں کو پانی نہ پینے دینا ورنہ بیماریاں ادھر چلے جائیں گی۔ کیا بات کرتے ہو؟ اسلام اس اوہام پرستی کا درس دے گا؟ کسی قوم کی مشابہت نہ اختیار کرو ورنہ تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ اپنے ماحول کو، ارد گرد کے ماحول کو ستھرا رکھو، پاکیزہ رکھو، صاف ستھرا رکھو، اس میں طہارت رکھو۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آئے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو بیٹھنے سے تمہیں آخرت کی فکر نصیب ہو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں سادگی کا سبق ملے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جو تمہیں حقیقت پسند بنائیں، جو تمہیں یہ بتائیں کہ تم نے اپنی زندگی میں بنیادی کاموں کو کس ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دینا ہے۔ لیکن ہم زیادہ تر اس طبیعت کے قائل ہوتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ یہ جو ہم کلمات ادا کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا تھا، یہ جو ہم کلمات ادا کرتے ہیں ان کا بھی ہم پر اثر ہوتا ہے، ان کی بھی تاثیر ہوتی ہے، ان کی بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو جو ہم باتیں دوسروں سے سنتے ہیں، ہم جب کسی کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو جو بات وہ بندہ اکثر کرتا ہے نا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زبان پہ جاری ہو جاتی ہے۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں عام ہوتے ہیں تو ہر بندے کی زبان پر چڑھ جاتے ہیں کہ نہیں چڑھ جاتے، یاد ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا جائے جو خیر کی بات کرنے والے ہوں، تاکہ ہماری زبانوں پر ہی خیر ہی جاری ہو، کوئی شر والا عمل ہماری زبانوں پر جاری نہ ہو، اچھائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آ رہے تھے، رستے میں مقام جارانہ پر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مقام پہ فرمایا اذان پڑھو. سیدنا بلال نے اذان پڑھی. چند نوجوان وہاں کھیل رہے تھے. ان میں سے ایک نوجوان جناب ابو معذورہ بھی تھے. انہوں نے نا حضرت بلال حبشی کی آواز کی نقل اتاری. یہ اگر نیت اچھی ہو نا تو اچھوں کی نقل بندے کو تار دیتی ہے. ہاں اگر نیت اچھی ہو. اگر معاذ اللہ توہین کی نیت ہو تو یہ مسئلہ خطرناک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا تو جناب موسیٰ کی نقل اتارتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا تو رب کریم نے فرمایا اس لیے اسے معاف کر دیا ہے کہ ادائیں تو میرے کلیم کی اپناتا تھا. ادائیں تو میرے کلیم کی اپناتا تھا. حضرت بلال کی نقل اتاری تو سرکار کے کانوں میں آواز گئی. آپ نے صحابہ سے فرمایا بچوں کو لاؤ. اب جب ان کو منگوایا تو وہ دوڑ گئے. محبوب نے فرمایا کتنا کو دوڑو گے؟ پکڑ تو ہم نے لینا ہے. سب بچوں کو لے آئے. حضرت ابو معذورہ بھی ہیں. حضور نے فرمایا کس نے اذان کی نقل اتاری ہے؟ تو یہ بچے بڑے پکے ہوتے ہیں, اگر ایکا کر لے نا آپس میں. حضور نے فرمایا کس نے اذان پڑھی ہے؟ کوئی نہیں بولا. کریم فرمانے لگے چلو باری باری سناؤ. اب حضرت ابو معذورہ کی باری آئی. مختلف انداز میں بھی روایت مختلف جگہوں پہ موجود ہے. جب ان کی باری آئی انہوں نے اذان پڑھی. پہلے تو پڑھی تھی اپنی مرضی سے, اب پڑھی کریم رسول کی صحبت میں کھڑے ہو کر. اور یار حد ہو گئی جو نبی پاک کے سامنے کھڑا ہو کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, جو حضور کے سامنے کھڑا ہو کے کہے اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر وہ بندہ خالی رہ جائے. حضور نے فرمایا کتنی سونی ہے تیری آواز. اور پھر سرکار نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھر ان کے دل پہ ہاتھ پھیرا. تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا. ایویں تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا. 2 کڑیاں میرے من وچ رکیا ہے تے کر گیا نور اجالا. ہر چیز تبدیل ہو گئی. محبوب نے دعا کیا اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں چند منٹوں میں میرا ماحول بدلا, میری تقدیر بھی بدل گئی, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟